نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نوجوانان پاکستان اور ان کے والدین کے لیے ہے۔ موضوع ہے جی قرآن کا پس منظر اور پیش منظر اینڈ کانسپریسی آف موٹیویشنل اسپیکرز۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا اس سے پہلے ایک پس منظر تھا اس قرآن کے نزول کا، اور جب قرآن نازل ہوا تو پھر اس کا ایک پیش منظر تھا۔ وہ پیش منظر یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد کیا حالات تھے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کیا حالات تھے۔ تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو حالات تھے جس کو قرآن کا پس منظر کہتے ہیں، اس میں شرک تھا، نفسیاتی اور شہوانی لذات تھیں، نفس کی پیروی تھی اور معاشرتی پستی تھی۔ ان تمام امور نے مل کر کیا کام کیا تھا کہ جو ایک معاشرے کا انٹیلیکٹ ہوتا ہے، کلیکٹیو انٹیلیکٹ، اس کو لو کر دیا تھا، اس کو اتنا لبر اس اسٹیج پر لے آیا تھا کہ وہاں پر جو تعلیمات تھیں انہوں نے اپنی اہمیت کھو دی تھی، اپنی اہمیت کو کھو دیا تھا۔ یہ میں آگے چل کر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور یہ کس جگہ پر تھا؟ یہ جو انٹیلیکٹ لو ہوا ہے اس وجہ سے، یہ ادر دین عرب سوسائٹی تھا۔ عرب سوسائٹی میں کیا چیز تھی وہ قرآن کے پیش منظر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب قرآن عرب میں نازل ہوا تو وہاں پر بھی شرک بھی تھا، نفسیاتی اور شہوانی لذات بھی تھیں، نفس کی پیروی بھی تھی اور معاشرتی پستی بھی تھی۔ لیکن ایک کمال تھا وہاں پر، وہ کمال یہ تھا کہ وہاں پر جو ود ان عرب سوسائٹی تھا انٹیلیکٹ، وہ لو نہیں، وہ ہائر تھا، وہ انٹیلیکٹ ہائر تھا، کیونکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کا جو انٹیلیکٹ ہائر تھا وہ کس بنیاد پر ہائر تھا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جو قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار حرا میں حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ وحی نازل ہوئی ہے اقرأ کے نظم مبارک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تخلیق کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اپنے عزت والے رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ عرب کے اندر جو ہائر انٹیلیکٹ تھا نا، یہ اس چیز کی بات چل رہی ہے، کیونکہ عرب میں اگر انٹیلیکٹ لو ہوتا تو اقرا کے نام سے بات، اقرا کے نظم مبارک سے کلام کو سٹارٹ نہ کیا جاتا وحی کو، اور تمام کا تمام جو دار و مدار ہے وہ تعلیم اور تعلم کے اوپر نہ رکھا جاتا، کیونکہ تعلیم اور تعلم انسان کے شعور کو ڈائریکٹلی سٹرائک کرتی ہے۔ اور چونکہ عرب کے اندر، میں آگے چل کر ابھی اس کو فردر ایکسپلین کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جو چیز موجود تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی چیز تھی کہ ان کا انٹیلیکٹ ہائر تھا۔ وہ میں بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہائر تھا۔ یہاں پر میں آپ کو صرف اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو چیز اللہ نے سکھائی وہ کس کو سکھائی؟ وہ سکھائی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی ذریت کو۔ لیکن جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان کی نسل کے اندر بھی یہ چیز کیا ہو گئی؟ یہ چیز داخل ہو گئی، یعنی شرک، نفسانی اور شہوانی خواہشات اور معاشرے، انہوں نے پھر
شوانی اور نفسانی خواہشات جب آ جاتی ہیں نا تو پھر معاشرتی پستی آتی ہے۔ معاشرتی پستی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاقیات، آپ کی ویلیوز، آپ کے اقدار، یہ سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی بہن سے نکاح نہیں کرتا، کوئی شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی نہیں کرتا۔ یہ آپ کے اخلاقیات اور یہ آپ کے معاشرے کے اقدار ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کیا ہو گیا تھا؟ عرب میں معاشرے اقدار کس طرح آ گئے تھے نیچے؟ لوگ اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے، یعنی جو باپ شادی کرتا تھا دوسری تیسری چوتھی، مرنے کے بعد وہ بیٹے ان سے شادیاں کرتے تھے۔ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ لڑکی ایک برائی کی علامت تھی۔ ٹھیک، پھر کیا ہوا جی؟ یہ معاشرتی پستی ہے۔ پھر یہ کس طرف لے گئی جی؟ پھر یہ لو انٹلیکٹ کی طرف لے گئی۔ لو انٹلیکٹ کن کو؟ ادر دین عربز، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عرب میں تو یہ برائیاں تھیں لیکن ود ہائر انٹلیکٹ۔ لیکن جو یہود و نصارہ اور جو باقی قومیں تھیں عراق میں اور اس طرف جتنی جہاں جہاں پیغمبر گئے، ادھر انٹلیکٹ جو ہے تو وہ لو ہوتا چلا گیا۔ پھر یہاں ہوا، پھر یہ ہوا کہ جب انسان نفسیاتی اور لذات کے اندر پڑ جاتا ہے، شہوتوں میں پڑ جاتا ہے، عورت کی شہوت، کھانے کی شہوت، اور انہی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں دو شہوتیں بہت عام ہیں، ایک کھانے کی اور ایک عورت کی، اور تیسری شہوت اس کے ساتھ جو ہے، جو کہ جس کی وجہ سے کہ یہ چیزیں جو اس کی سپورٹیو ہوتی ہیں، وہ آپ کا دولت ہے، وہ چیز ہے جو آپ کماتے ہیں، چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اب پھر یہ جو جب انسان پست ہو جاتا ہے، یہ پھر اس کو جاہلیت اور اگنورنس کی طرف لے جاتی ہے اور وہاں پر جا کے اس کو ڈبو دیتی ہے، کیونکہ جب انٹلیکٹ ختم ہو جاتا ہے نا، سوچ، تصور، شعور اور چیزوں کی اچھائی اور برائی کا پیمانہ جب آپ کا صرف نفس بن جاتا ہے۔ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے نا، خواہش نفس۔ جب انسان کا خدا بن جاتا ہے تو جو حقیقی معبود ہے وہ بھول جاتا ہے۔ جب وہ بھول جاتا ہے تو اس کے تمام تعلیمات بھول جاتی ہیں، پھر انسان کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا جو یہ آپ نے اتنی بڑی بڑی بات کی ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے جی کہ تورات، انجیل، زبور میں اپنی خواہش نفس کے مطابق اللہ کے کلام میں تحریفات کرتے، تورات، انجیل، زبور میں، اور اس کو پھر لوگوں کے آگے پیش کر دیتے، کم قیمت لے کر ان چیزوں کو بدل دیتے، بادشاہوں کے لیے، ان کے وزیروں کے لیے، خود اپنے لیے، تاکہ کیا کر سکیں؟ تاکہ اپنی من پسند چیزیں کر سکیں، حاصل کر سکیں، اور لوگوں کو جاہلیت میں دھکیل دیں تاکہ لوگوں کا انٹلیکٹ نہ رہے۔ جب ان کے پاس شعور اور وہ ذہن نہیں رہے گا، وہ روشنی نہیں رہے گی جس کے ذریعے سے وہ سوچ سکیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا کہ لوگ صرف کھانے پینے اور شہوتوں میں پڑے رہیں گے اور باقی دنیا اپنا کام کرتی رہے گی، کیونکہ معاشرہ سارے کا سارا اسی طرح۔ لیکن ایکسپلائٹ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو ہم علماء کہتے ہیں، جن کو ہم ملا کہتے ہیں، جس کو ہم دانشور کہتے ہیں، جس کو ہم موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کو پورا معاشرہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، معاشرے کی ایلیٹ کلاس سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، پورا معاشرہ نہیں، معاشرے کی ایلیٹ کلاس۔ اور پھر جب وہ ایلیٹ کلاس ان کو ایکسیس دیتی ہے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، تو یہ ان کے مقاصد پورے جب کرتے ہیں تو پھر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور نادانستہ طور پر ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس انٹلیکٹ کی طرف جو میں نے کہا تھا کہ عربوں میں ہائر انٹلیکٹ موجود تھا۔ عرب واحد قوم ہے اس دنیا کی، اس کائنات کی، جو صدیوں کی تاریخ یاد رکھتی تھی، لکھتے نہیں تھے، وہ ان کے دماغ میں ہوتا تھا، ان کو اپنا شجرہ آدم علیہ السلام تک یاد تھا، ان کو اپنی تاریخ جب سے یہ آئے تھے ان کو یاد تھی، سینکڑوں سالوں کی تاریخ انہوں نے یاد رکھی ہوئی تھی، اور لکھنے کا ان میں اتنا رواج اس لیے تھا کہ یہ اس چیز کو لے کر چلتے تھے، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یادداشت کی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، اور یہ وصف جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ اس کی بنیادی جو اس کے پیچھے جو ایک آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک ریالٹی ہے، اس کا جو بنیادی بیک گراؤنڈ ہے، یا اس کے اندر جو بنیادی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک فضیلت اور اس کے اندر جو ایک کمال ہے، وہ یہ ہے
کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر تحریف نہیں کی جا سکتی. آپ وہ چیز اپنے بچے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سینہ بسینہ چلی گئی. اور جب لکھی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر تحریف ہوتی ہے، اور جب تحریف ہوتی ہے تو آپ اپنے ذہن کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں اور وہ چیز پکڑی جاتی ہے. لیکن یہودیوں میں اور باقی مذاہب جتنے بھی جو باقی قومیں تھیں ان کے اندر یہ صفت موجود نہیں تھی. اس لیے جب تحریف ہوئی تو وہ زمین کے اوپر لیٹ گئے، اور ان کا جو انٹلیکٹ تھا وہ لو تو ہوتا گیا، اور لو ہوتے کے ساتھ ساتھ وہ پھر جاہلیت میں ڈوب گیا. جاہلیت یہاں پر بھی تھی، لیکن یہاں پر جاہلیت انٹلیکٹ کے جو انٹلیکٹ ایز اٹ سیلف جو ہے، انٹلیکٹ ایز این انٹلیکٹ، اس میں جاہلیت نہیں تھی. وہ بڑا روشن چمکدار اور بڑا مضبوط اور قوی تھا. جو جہالت تھی، لڑکی زندہ دفن کر دینا، باپ مر گیا تو اس کی بیوی سے شادی کر لینا، ٹھیک ہے جی، اور پانی کے اوپر جھگڑا، اس کے اوپر لڑائی، اس کے اوپر لڑائی، عورت کے بارے میں فحش شاعری کرنی. یہ اب کیا چیز ہے؟ حالانکہ شاعری کرنی انٹلیکٹ کا ایک حصہ ہے، لیکن فحش شاعری کرنی، عورت کو صرف ایک سیکسول آبجیکٹ کے طور پر اپنے سامنے رکھنا، تو پھر یہ کوئی ہائر انٹلیکٹ کی بات نہیں ہے. یہ اس اقدار کی اور اس اخلاق کی بات ہے جس کا تعلق مذہب اور دین کے ساتھ ہوتا ہے. انٹلیکٹ مذہبی شخص کے پاس بھی ہے، اور انٹلیکٹ کس کے پاس بھی ہے؟ جو مذہبی نہیں ہے، دہری ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا. ٹھیک، اچھا اب کیا ہو گیا؟ لہٰذا یاداشت ان کی بڑی مضبوط تھی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عرب میں مبعوث فرمایا گیا. رب کریم نے یہاں مبعوث فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہااں پر ہائر انٹلیکٹ سے کام لینا تھا میرے رب نے. تو کیا ہوا جی کہ اب یاداشت کی جب قرآن کی جو نازل ہوئی، وہی شروع ہوئی، تو یاداشت کے سہارے ہی بنیادی طور پر قرآن کی ترویج و تشریح اور جو اشاعت تھی وہ یاداشت کی بنیاد پر ہوئی. اگرچہ کچھ صحابہ کو لکھنے کا کام بھی سونپا گیا اور ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، ٹھیک. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا، جو فرمایا گیا کہ نبی امی ہے، اور ان کو یہاں پر بھیجا گیا اس جگہ پر. اور نبی علیہ السلام کی جو پوری ہسٹری تھی، اس میں کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا تو کسی کے ساتھ انٹریکٹ ثابت نہیں ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پڑھے لکھے ہوں اور پڑھائی لکھائی کا کام کرتے ہوں. بلکہ یہ جو چیز تھی، جب قرآن نازل ہوتا گیا حفاظ حفظ کرتے چلے گئے، نبی علیہ السلام بھی اس کو یاد کرتے چلے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا جو یہ کمال تھا، یعنی حفظ کا، عرب کا جو کمال تھا، وہ آج امت مسلمہ میں ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے. آج کتنے حفاظ ہیں؟ اگر پوری دنیا سے سازش کے تحت یہود و نصارہ مل کر قرآن کو ختم کر دیں تو یہ حفاظ میں سے صرف 4 حفاظ بھی جمع ہو جائے نا امت مسلمہ کے، تو وہ بیٹھ کے پورا قرآن دوبارہ لکھ دیں گے. آج کل تو سافٹ ہے نا، آپ قرآن پڑھتے جائیں، ادھر رائٹنگ ہوتی چلی جائے گی، پورا قرآن لکھ دیں گے. اور جو 7 قرات یا 8 قرات یا جتنی بھی قرات آئی ہوئی ہیں، اور جتنے بھی جو قاری تھے جنہوں نے کیا، وہ سب کے ساتھ آئے گا. اچھا، اب نبی امی کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. نبی امی اس کو نہیں کہتے جو ان پڑھ اور جاہل ہو، نعوذ باللہ. انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں، وہ تو ان پڑھ تھے، ان پڑھ، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے ترجمے ٹھیک کرو. ان پڑھ نہیں تھے نبی علیہ السلام. نبی امی اس کو کہا جاتا ہے. امی کا جو مطلب وہ یہ ہے کہ ایسی ذات کا تعارف کہ جس کے عقل و شعور کی بلندی، فکر و تدبر کی اصلیت یا اوریجنلٹی، اس کے اوپر کسی خارجی اثر نے اپنا عمل نہ کیا ہو، بلکہ خارجی اثر سے وہ محفوظ رہی ہو، تاکہ یہ الزام نہ لگایا جا سکے کہ یہ جو امی ہستی آئی ہے، یہ جو نبی آئی ہے، انہوں نے یہ قرآن خود لکھا ہے. کیونکہ قرآن انتہائی معجز ہے. مثلا آپ دیکھیں، جو یہاں پر جو ہائر انٹلیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، عرب کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں ثبوت دے رہا ہوں قرآن سے، کہ اقرا سے وہی شروع ہوئی ہے. جبکہ توریت، انجیل، زبور کو آپ دیکھیں تو اس کو اگر آپ جو ابھی جا کر آپ بائبل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے فرسٹ چیپٹر میں جو آغاز ہوا ہے وہ دنیا کی ابتدا سے آغاز، دنیا کیسے بنی اور روشنی کیسے پیدا ہوئی، اندھیرا تھا اور پھر کائنات کس طرح بنی، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن جب قرآن آتا ہے تو وہ اقرا، پڑھ، علم، وہ علم سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ ایک علم میں اور ایک کسی حقیقت میں کسی چیز کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ اور بات ہے.
یہ بہت ہی یعنی ان لوگوں کے انٹلیکٹ کی جو کیفیت تھی اس کے مطابق ان کو بتایا گیا کہ پہلے یہ چیز تم سمجھ لو. لیکن جب یہاں پر سمجھانے کی بات نہیں کہی کہ دنیا کیسے بنی اور کس طرح، نہیں، سب سے پہلے بتایا گیا پڑھ، کہ جب تو پڑھنا سیکھ جائے گا اور چیزوں کو سمجھ جائے گا تو تیرے اندر کا جو انٹلیکٹ ہے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ چیزوں کو پرکھے گا، ان کے اندر جو ہے تو اپنا تجزیہ کرے گا، اس کو انالائز کرے گا، انالیسز ہوں گے اس کے، اور پھر تو چیزوں کو نکال لے گا. کیونکہ لہٰذا لوگ الزام جو لگاتے ہیں نا کسی نبی علیہ السلام اگر پڑھے لکھے ہوتے کہ یار کسی گزشتہ فلسفے کو پڑھ کر آپ نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن قرآن نے اس کے ساتھ ساتھ جہاں نبی امی بھیجے جن کے جو تصورات تھے یا جن کے جو علم کی بات تھی وہ کسی عام آدمی سے حاصل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سب کا سب اللہ کی طرف سے آیا تھا. وہ ڈیوائن نالج تھا ان کے پاس، ان کی تربیت ڈائریکٹ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی نبی علیہ السلام کی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھیج دیا گیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین. اور اگر تم اس چیز میں شک میں ہو کہ جو کلام ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اپنے گواہ ان کو بھی اکٹھے کر لو جو تمہارے مددگار ہیں. اور پھر اس سے بھی نیچے لے آئے کہ ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ، وہ نہیں لا سکے. لہٰذا دور جدید میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ بھی اس قرآن کی ایک آیت نہیں لکھ سکی. اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی الزام لگا آج کے دور میں کہ یار یہ قرآن تو محمد نے خود لکھا ہے، دور میں انہوں نے الزام لگایا. لہٰذا اس اہم الزام کا، یہ جو انتہائی بھونڈا لیکن بڑا اہم الزام ہے، ہم ان تمام عوامل کو دیکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں موجود تھے، اور وہی عوامل آج ان تمام الزامات کا بنیادی جواب فراہم کر رہے ہیں. وہاں پر کیا تھا؟ نبی علیہ السلام امی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری عرب کے اندر گزری، وہ سب جانتے تھے کہ کیا ہے. وہی چیز آج جب ہم ہسٹوریکلی اٹھا کر آگے پیش کرتے ہیں تو پھر ان کے منہ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں 1400 سال کے بعد وہ چیلنج بھی جو اس دور کا چیلنج تھا وہ بھی آج موجود ہے. یہ نہیں کر سکے، میں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اس کام کو نہیں کر سکی. ٹھیک، چنانچہ ہوا کیا؟ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان اصولوں کے مضبوط کلے کو، کیونکہ یہ جو چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عوامل تھے وہ یہی اصول و مبادی تھے قرآن مجید کے، کہ جو اصول بنائے گئے، جو حدیث کے اصول بنائے گئے وہی چیز تھے. تو کیا ہوا؟ چنانچہ ان اصولوں کے مضبوط کلہ کو توڑنے کے لیے یہود و نصارہ نے نبی علیہ السلام کے دور میں تو جنگیں لڑیں اور اسلام کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. جب کامیاب نہیں ہو سکے تو اسی دور سے عبداللہ بن سبا آیا، عبداللہ بن ابی تھا، اور بہت سارے لوگ تھے، وہ اس کے اندر تعویلات کرنے کی کوشش کرتے. اور جب بعد میں نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کے بعد تو بڑی شدت کے ساتھ جو ہے تو خوارج آ گئے، جو کفار پر آیت نازل ہونے والی، کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پر چڑھ دیتے تھے. اب کیا ہوا جی کہ انہوں نے قرآن کے معنی بدلنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے جو جال پھینکا اس کو کہا جاتا ہے موٹیویشنل اسپیکر. یہ جال ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر جو قرآن و حدیث کو وہ معنی دینے شروع کیے جو معنی ہمیں تاریخ اسلام میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے جی. اور تاریخ اسلام، وہ تاریخ اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ جو روایت دین کی تاریخ ہے، جنگوں والی تاریخ نہیں، روایت دین کی تاریخ، کہ دین کیا ہے، قرآن حدیث، اس کے مبادی و اصول یا اصول و مبادی وہ کیا ہیں، اور ان اصول و مبادی کو لے کر ہی چلنا ہے. ٹھیک، جب ان مبادی کو لے کر آپ چلیں گے تو پھر آپ جو سینہ بسینہ یہ اصول ٹرانسفر ہوں گے جو ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر دور میں حافظ حدیث موجود رہے اور سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتے رہے. آج وہ ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے اور ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، حالانکہ کوشش کی گئی ہے اس کو چینج کرنے کی، اور کچھ چیزیں چینج ہوئی بھی ہیں. کس میں؟ حدیث کے اندر. حدیثیں غائب کر دی ہیں انہوں نے، یعنی جو حدیث اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق تھی اس کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے.
وہ اس پر میں انشاءاللہ کبھی پروگرام کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، تو یہ جو چیز ہے نا، اور ان کو یعنی ان موٹیویشنل اسپیکرز کو ثبوت یہ ہے، ان موٹیویشنل اسپیکر کو ہر یونیورسٹی میں ایکسیس دی جا رہی ہے، اور ان کے سپورٹرز ہر یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ اور دوسری مزے کی بات یہ، پوری دنیا میں یہ موٹیویشنل اسپیکر صرف پاکستان میں ہے اور کئی اسلامی دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کے معنی کو بدل کر پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کو ہم کیسے روکیں گے؟ اس کا جو اگلا پروگرام ہے نا، وہ میں انشاءاللہ وہ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ میری مدد کرے۔ آپ کو میں نے بھی ایک چیز بتا دی ہے، اگلا پروگرام میرا ہے کہ دین کو کیسے بچائیں، وہ دین جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا اس کو آج ہم کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں، اور ان موٹیویشنل اسپیکر سے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ موٹیویشنل اسپیکرز یہ نام نہاد مسلمان ہیں۔ ان میں ایک ہے جو ابھی مسلمان ہوا، کہتا میں ابھی مسلمان ہوا ہوں، اور وہ آ کر اہل سنت والجماعت نبی علیہ السلام کے دور کے عقائد پر حملہ آور ہوا ہے۔ میں ایک ایک کو کھول کر بیان کروں گا، لیکن جو اگلا پروگرام ہے، اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ کون کون ہے، کیا نام لے کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ تربیت کر دوں گا، یہ تعلیم دے دوں گا انشاءاللہ کہ اپنے دین کو آپ نے بچانا کیسے ہے، اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ دوں گا۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ان چیزوں کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اپنے کمنٹس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ جو بھی چیز ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جزائے خیر دے، اور دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، خالصتاً للہ فی اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔